اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر پاکستان کے اندر جتنے بھی رئیس لوگ ہیں نا، جتنے بھی پیسے والے، اگر ان میں سے آدھے بندے، یہ آدھے بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، اس سے بھی کم اگر آپ کر رہے ہیں، تو اگر وہ صحیح طرح جتنی بھی زکوٰۃ ان کی بنتی ہے نا، وہ زکوٰۃ اگر بندے کے پتر بنے نا زکوٰۃ دیں تو پاکستان کا قرض ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف پاکستان کا جو قرض ہے نا، جو ملک و ملت کے اوپر جو قرض ہے، صرف وہ نہیں ختم ہوتا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پاکستان کے اندر کوئی بندہ غریب رہتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھو بڑے بڑے ایسے آپ کو جناب ان کے ماتھوں پہ محراب، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے رئیس جناب، ان کے ماتھوں پہ جناب آپ کو سجدوں کے محراب نظر آئیں گے، جو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جناب بڑے ناز کے ساتھ یہ لوگوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ میں صبح اتنے بجے اٹھ جاتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اور بعض یہاں تک بڑے ناز کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں، اور میں نے اتنی بار ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا۔ میں نے کہا تو نے غفلت کی نیند میں تو نے قرآن پڑھا، اگر تو آنکھیں کھول کے قرآن پڑھتا، تو نے اتنی بار ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا، تو قرآن کے اندر تو حضرت جی تقریباً 82 یا 86 مرتبہ اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ اور اللہ نے جہاں پہ بھی رب کائنات نے جناب نماز کا ذکر کیا، اکثر مقامات پہ نماز کے فوراً بعد اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ یعنی ترجمے کے ساتھ بندہ قرآن پڑھے تو ایک آیت ہو تو پھر تو کہ چلو یار ذہن میں نہیں رہی ہوگی، یا نظر سے تو گزری ہے لیکن یادداشت کمزور ہے، پتہ نہیں چلا۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا رب حکم قرآن میں دے رہا، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 40 نہیں، 60 نہیں، 70 نہیں، 82 آیات زکوٰۃ کی ادائیگی کو قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے۔ پتہ نہیں کس کا ترجمہ لوگ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب کچھ ادھر ہی انسان نے چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہ اس قبرستان میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، شیخو پورہ میں چلے جائیں، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ چلے جائیں۔ آپ کو پاکستان کے اندر پنجاب میں ایسے ایسے قبرستان نظر آئیں گے کہ جن میں بڑے بڑے جرنل لیٹے ہوئے، پتہ نہیں ان کا قبر کے اندر وجود بھی ہے کہ نہیں، کیڑے مکوڑے کھا گئے ہوں گے، مٹی ان کو نگل گئی ہوگی۔ بڑے بڑے جناب دنیا کے عہدوں پہ جناب جو تکبر کے ساتھ فائز تھے، اور کسی کو جناب ایک مکھی اور مچھر کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے، انسان کی ان کی نظروں میں کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن آج ان کی قبر کھنڈر بنی ہوئی ہے، ان کی قبروں پہ کوئی فاتحہ خوانی کرنے والا نہیں ہے۔ بڑے بڑے جناب نوٹوں کے بستر بنا کے ان کے اوپر لیٹنے والے اور اپنی دولت پہ مان کرنے والے دنیا میں آئے، لیکن آج ان کمینوں کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ سب کچھ جہاں چھوڑ کے چلے جائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں قارون نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا نا، آپ کو پتہ ہے قارون بڑا دولت مند انسان تھا، ٹھیک۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اس کے پاس گئے، آپ نے کہا تو اپنے مال کی جو صحیح فرضی زکوٰۃ بنتی ہے وہ نکال، چونکہ سابقہ امتوں میں بھی زکوٰۃ تھی نا، طور طریقے ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، جس طرح روزے ان پہ بھی فرض تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اسے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ تو چلے گئے اللہ کے کلیم۔ جب موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے حساب لگایا۔ جس طرح آج بڑے بڑے آڑتی، بڑے بڑے تاجر لوگ، بڑے بڑے کاروباری، ان کا جب تھوڑا سا دل کرتا نا، تھوڑا سا، ٹھیک ہے، کیونکہ جناب کم ظرفی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری گئی، شیطان چاروں اطراف سے ہمارے گرد گھوم رہا ہے، اور جب بھی کوئی تھوڑا سا نیکی کا سوچتا ہے شیطان اسے تھپکی دیتا ہے، نہیں بیٹا رہنے دے، رہنے دے، کہیں یہ عمل کرنے سے کسی غریب کا بھلا نہ ہو جائے، کہیں تیرا نہ کمینے کی تو کہیں سے بھلا ہو جائے۔ وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا تو میں تو پہلے ہی آپ کا اشارے کا منتظر تھا۔ اگر تو شیطان کے اشارے کا منتظر نہ رہتا تو اللہ تیرے دل میں حب پیدا کرتا، اور تو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا، اور جب تیرے اس پیسے کی وجہ سے کسی غریب کا بھلا ہوتا تو اللہ کے بندے تیری سوچ بھی نہیں، تجھے اللہ قبر میں بھی جو عزت عطا کرتا اور حشر میں بھی جو عزت عطا کرتا۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب
غریب کی مدد ہے نا. حضور نے یہ عمل کیوں تعلیم فرمائے اور قرآن میں رب نے؟ اس لیے تاکہ معاشرے کے اندر بھائی چارہ اور مساوات قائم رہے. آج لوگوں کے اندر سے ایک بھائی بھائی کا جناب جو جذبات ہوتے ہیں، جو محبت اور عقیدت ہوتی ہے، وہ کیوں ختم ہو گئے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر سے جو اخوت کے جذبات تھے نا، جو ایک دوسرے کے متعلق جناب اچھی سوچ تھی، اچھی فکر تھی، اچھے جذبات تھے، رحم دلی تھی، وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. ہم نے بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اگر ایک بھائی کے پاس 4 پیسے ہیں، دوسرا بھائی تھوڑا ماڑا غریب ہے، تو وہ اس بھائی کو کچھ دینا تو درکنار، اس کی مدد کرنا تو درکنار، سالہ سال بیت گئے، وہ اپنے بھائیوں سے بولتے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں. یعنی آج رشتے عزیز نہیں رہے، آج جناب پیسہ عزیز رہ گیا. جس طرح آج بڑے بڑے لوگ جناب جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے نا، تو کئی جناب بینک سے پیسے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے 1 لاکھ کا تقریباً 2500 روپیہ بنتا ہے زکوٰۃ کا، 1 لاکھ کا. اور جتنے بندے بھی زکوٰۃ اگر تھوڑی بہتی وہ خیرات رمضان میں کرتے بھی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ امیر بندے جو ہیں، کلہم کی میں بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت ایسی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ جناب چند تھیلے آٹے کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی تھوڑا بہت افطاری کا سامان کسی کو دے دیتے ہیں. اور وہ بھی چودھری صاحب کے دروازے پہ جب کوئی جاتا ہے نا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی غریب، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی غریب جب جاتا ہے دروازے پہ، دروازہ، ہاں جی کون آیا، کیوں آئے ہو؟ جب اس کا حلیہ دیکھتے ہیں تو سمجھ تو جاتے ہیں کہ یہ کچھ لینے کے لیے غریب آیا. اب ان کے اوپر لاکھوں روپیہ زکوٰۃ حضرت صاحب کے اوپر بنتی ہے، وہ چودھری صاحب کے اوپر، وہ جو رئیس صاحب ہے، لیکن وہ آگے سے پہلی بات تو یہ کہتے ہیں اب جائیں کل آنا. جب کل آتی ہے، اب جائیں کل آنا، کئی چکر لگواتے ہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے امیروں کے لیے بولنے لگا ہوں، ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. آپ اس نبی کی امتی ہیں جنہوں نے جناب اپنی بھوک کا اور اپنے جناب حضور نے پیٹ کا خیال نہیں کیا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے غریبوں کی مدد کی، ان کی اولاد کی حضور نے فکر کی، اور اس امت کو تعلیم دے کے حضور چلے گئے. تو اپنے دین کی تعلیمات سے ہی ناآشنا ہے، لا علم ہے. جس طرح آج چودھری کرتے ہیں نا، جب زکوٰۃ اگر تھوڑا بہت دل، جو میں بات کرنے لگا تھا وقت پورا ہو گیا، تھوڑی جب کیلکولیٹر کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ تھوڑا بہت اگر موڈ بن بھی جائے دینے کا، تو حساب لگاتے ہیں، او اتنے پیسے میری زکوٰۃ بنتی ہے. ادھر سے شیطان تھپکی دیتا ہے، نہیں رہنے دے، تیرے تو پیسے کم ہو جائیں گے. وہ چودھری صاحب جناب اس میں سے چلو 1000-2000 روپیہ کسی نے جناب آٹے دی تھیلی دے دینے تھے، ساڑھی زکوٰۃ پوری ہو جانی. تحفے تیرے پیسے تھے اور تیرے تھے بھی. قارون نے جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے اقرار کر دیا، ٹھیک ہے میں دیں گا، لیکن جب موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے نا، تو اس نے حساب لگایا نا، اس نے کہا او جس طرح آج لوگ کرتے ہیں، او اتنے پیسے میری زکوٰۃ بنتی ہے، میں تو غریب ہو جاؤں گا، میرا تو کاروبار، میرا تو کام سارا ٹھپ ہو جائے گا. تو اس نے اللہ کے کلیم کے خلاف پراپگنڈا کیا، حضرت موسیٰ کے اوپر بہتان لگانے کا اس نے سارا اہتمام و انتظام. بچنا کیا چاہتا تھا؟ صرف اس سے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، بس. جس طرح آج لوگوں نے کئی قسم کے نام نکالے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سے ایسے نام نہاد، اللہ معاف کرے مسلمان ہیں. جس طرح سود لیتے ہیں، سود کے کئی انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں. او بھائی سود ہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جتنے بھی آپ کے حکمران ہیں، اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالیں تو کتنے پیسے نکلتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا خیال ہے جو ملک و ملت کو لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں وہ زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں بابا، یہ تیری سوچ ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اور بھائی آئے بس ہڑپ کری جاؤ، اس جاہل قوم، بے وقوف قوم.